والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله عز وجل في المقام الآخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، والحمد للہ رب العالمین. منبر رسول پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، خطیب و امام، حفاظ اکرام، مبلغین سنی دعوت اسلامی، رفیقان سفر، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں جس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع عقیدت و محبت اور عشق مصطفیٰ کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ آپ کی آواز کو سلامت رکھے. اپنے لیے بھی دعا نہیں کرتے آپ، زور سے کہہ دو آمین. اور ہمیشہ آپ کو اللہ اسی طریقے سے حضور پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق بخشے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. ابھی جو درود الحمدللہ ہم نے پڑھا، اس درود کے حوالے سے محدث کبیر حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی اس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک بار اس درود کو پڑھ دے تو 70 فرشتے، کتنے فرشتے؟ 70 فرشتے 1000 دن تک اس درود پڑھنے والے کے لیے نیکی لکھتے رہتے ہیں. آج الحمدللہ کس کس نے یہ درود پڑھا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں. ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ آج کی اس بزم کا آپ کو جو فائدہ ملا وہ یہ کہ اور جو فائدے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ آج سے لے کر 3 سال تک، کتنے سال تک؟ تقریباً 3 سال تک ایک دو نہیں بلکہ 70 فرشتے آپ کے لیے نیکی لکھتے رہے. ایک گزارش میں شروع میں آپ لوگوں سے کر دوں، جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بھی، یہ جو بچے ہیں ان سے بھی، کہ نعت شریف میں تو شور شرابہ پتہ نہیں چلتا، چونکہ ایک شور اور پھر ساتھ میں کئی شور
ساتھ میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن بیان کے لیے خاموشی اور اطمینان کے ساتھ سننا بہت ضروری ہے، ورنہ نہ میں بول پاؤں گا اور نہ آپ سن پائیں گے۔ اور اسی لیے وہ بچے جو بہت زیادہ بات چیت کر رہے ہیں تو ان بچوں کو تو گھر میں ہی بھیج دیں، ہماری بہنیں انہیں گھر کے اندر ہی جگہ دے دیں، تاکہ ان 2-3 بچوں کی وجہ سے ہماری یہ پوری محفل ڈسٹرب نہ ہو۔ اور جو خاص طور پہ کھڑے ہیں ان سے کہوں گا، اگر آپ کو بات کرنی ہے، امپورٹنٹ بات ہے، ایسی بات ہے کوئی مر رہا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، یا کوئی بیچارہ آئی سی یو میں ہے، اور آپ بات نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا، تو یہ گلی ہے، پتلی گلی، اس کے اندر گھس جائیں اور کونے پہ جا کر کے بات کریں، تاکہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر اولیاء کی اس بزم میں ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ چند میں نے آپ کو اصول و ضوابط بتا دیے انشاءاللہ۔ اب آئیے کچھ ذکر خیر ہم کرتے ہیں اور کچھ باتیں قرآن اور حدیث سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ماحی بدعت، حامی سنت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیات من آیات اللہ و معجزات من معجزات الرسول، حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سرہ العزیز یوں عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیت مآب میں کہ واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اور فرماتے سر، قدم کا عالم تو یہ ہے کہ اونچے اونچوں کے سروں سے آپ کا قدم آلہ ہے، کہتے سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ الحمدللہ میں نے حضور غوث اعظم کی اس تاج کی زیارت کی جو میرے غوث پاک پہنا کرتے تھے۔ جب اس تاج پہ میری نظر پڑی تو بے ساختہ اعلیٰ حضرت کا یہی شعر زبان پہ جاری ہو گیا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ اور دل پہ کندہ ہو تیرا نام یا غوث پاک، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، دزد رجیم یعنی شیطان، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پیر پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، الٹے ہی پیر پھرے۔ یہ جو ہم نالیں لگاتے ہیں نا، ہمارے بھائی کے بھی سینے پر ہے، ہم اسی نسبت سے لگاتے ہیں کہ نقش نالے مصطفیٰ کو دیکھ کر شیطان بھی پلٹتا نظر آئے۔ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پیر پھرے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور کیا حوصلہ دیا ہے میرے امام نے، کہتے کیا دبے، یہ دنیا دبانا چاہتی ہے، یہ دنیا ڈرانا چاہتی ہے، یہ دنیا جو ہے وہ کمزور کرنا چاہتی ہے، لیکن سن لے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ میرے غوث کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یا خطرے سے مراد خاطر، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور کہتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے
نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. یہ گھٹیا لوگ خود ہی گھٹ جائیں گے، لیکن میرے غوث کا ذکر کبھی گھٹا نہیں سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور حضور کے بارے میں اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہے نا؟ حضور کے لیے کہا اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. لیکن میرے امام کیا تشبیہ پیش کرتے، کہتے ہیں میرے غوث وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. وَرَفَعْنَا کچھ لوگ اس کو نعت میں پڑھتے ہیں، یہ نعت ہے ہی نہیں، وہ نادان ہے. امام کے کلام کو پڑھنے کے لیے عقل چاہیے. ابھی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گیا تھا تو ایک پروفیسر صاحب نے تضمین لکھی وہاں کے جود و کرم کی، اور اس میں یہ شعر لے لیا. میں نے کہا آپ پروفیسر ضرور ہیں لیکن میرے امام کو سمجھنے کے لیے اچھے اچھے پروفیسر بھی فیل ہو جاتے ہیں. امام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول والا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. اور پھر ان پاگلوں سے کہتے ہیں جو میرے غوث پاک سے پنگا لیتے ہیں، ان پاگلوں سے سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. تم جو ولیوں کے بارے میں اعتراض کر رہے ہو، یاد رکھو یہ اعتراض ولیوں پر نہیں ہے، یہ ان کو شان دینے والے خدا پر تمہارا اعتراض ہے. میرے امام کہتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اور پھر ایک ایسا تماچا دیا میرے امام نے، اوہو، کہتے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. آدھا کہتے دشمن کو. کس کو کہتے؟ کہتے میرے غوث مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. اور میرے امام کا ایک ایک شعر ایسا ہے کہ صرف ایک شعر پر گھنٹوں تقریر کی جا سکتی، گھنٹوں تقریر کی جا سکتی. اور ایک دوسرے مقام پہ بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کرتے ہیں سبحان اللہ، برکتیں حاصل کرو سارے کلام سر آنکھوں پر، لیکن جب کلام الامام آ جائے نا، اس لیے کہ دیکھیے امام نے جو بھی لکھا ہے وہ عوام کے لیے لکھا ہی نہیں. ابھی آپ ان سے سن رہے تھے، میں بھی پڑھوں گا، ہم بھی کچھ کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے آسان لکھو آسان لکھو. کیوں آسان لکھو؟ تاکہ یہ جو عوام ہے، یہ جو پبلک ہے جو اردو نہیں جانتی، جو صحیح سے پڑھ نہیں پاتی، ہندی میڈیم والے ہیں، انگلش میڈیم والے، وہ بھی سمجھ جائے، ہے نا؟ یہی کوشش ہوتی ہے پڑھنے والے کی بھی لکھنے والے کی بھی. لیکن سنو میرے امام کے اگر آپ کلام کو دیکھو، بلکہ میں تو اپنا تجربہ بتاؤں، بڑے بڑے محدث جو اس وقت کے ہیں ان کے سامنے بھی جب میں پہنچا امام کے کسی شعر کو لے کر تو انہوں نے کہا بھائی لا علم لنا الا ما علمتنا. ایسے اشعار ہے اعلیٰ علماء بھی قاصر ہے اس کو سمجھنے سے کہ امام کیا کہہ گئے، امام اپنے اشعار میں کیا کہہ گئے. کہتے ہیں میرے امام طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. اور فرماتے تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. یہ یم کے قریب تو ہے آپ،
یہ باندھ جو ہے یہ سمندر ہی سے تو آیا ہے. سمجھانا بہت ضروری ہے بھائی. ابھی میں انگلینڈ گیا تھا تو انگلینڈ میں میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک کلام پڑھا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے, ایک نوجوان آیا, جسٹ یو ٹولڈ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. گدا مینس دس ڈونکی نا. میں نے کہا برادر نو, this is not donkey. Yes, we are donkey, we are dog of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This all nisbat is okay, but here gada means not gada. Gada means bargar. حضور کے در کا بھکاری. تو یہ سمجھانا پڑتا ہے ورنہ پھر پتہ نہیں وہ کچھ کا کچھ سمجھ جائے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرا قطرہ, غوث پاک کے قطرے کے بارے میں کہتے ہیں, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث, اور تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. اور کیا ترکیب بٹھائی ہے میرے امام نے. کہا اشارے سے کیا جس نے قمر چاک, اشارے سے کیا جس نے قمر چاک, تو اس مہ کا مہ کامل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. غوث کے بارے میں کہتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. کوئی کیا جانے تیرے سر کا رتبہ, کہ تلوار تاج اہل دل ہے یا غوث. اور کہتے ستم کوری وہابی رافضی کی, ستم کوری وہابی رافضی کی, کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. آج بھی میں کئی ہندوؤں کو جانتا ہوں کہ جو ہر سال لاکھوں روپیے میرے غوث پاک کی نیاز کے کرتے. اعلیٰ حضرت ان کو تازیانہ عبرت دے رہے ہیں کہ ستم کوری وہابی رافضی کی, کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, میرے امام کہتے ہیں غوث پاک کا ایک جملہ ہے, یاد رکھنا. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کے سر پر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اپنے مریدوں کے سر پہ ایسے سایہ فگن ہوں جیسے آسمان تمہارے سر پہ سایہ فگن ہے. آپ کہیں بھی چلے جاؤ, آپ کہیں بھی چلے جاؤ, مشرق میں چلے جاؤ, مغرب میں چلے جاؤ, شمال میں چلے جاؤ, جنوب میں چلے جاؤ, امریکہ میں چلے جاؤ, آسٹریلیا میں چلے جاؤ, انٹارکٹیکا چلے جاؤ, ہر جگہ آپ کے سر پہ آپ کا آسمان نظر آئے گا. آئے گا یا نہیں بولو. میرے غوث فرماتے ہیں کہ بس جیسے آسمان سر پر ہے ایسے میں مریدوں کے سر پر. اور پیر بلے شاہ اللہ اکبر کیا فرماتے ہیں پنجابی زبان میں. وہ کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا پھل کچے ہنیاں پکے. کہتے ہیں جو مالی ہوتا ہے نا, مالی کا کام ہوتا ہے پانی دینا. اس پھل میں کچھ سڑے بھی ہوتے ہیں, کچھ میں کیڑے بھی ہوتے ہیں, کچھ کچے بھی ہوتے ہیں, کچھ, لیکن مالی کو اس سے مطلب نہیں ہے. وہ مالی تو بس پانی دینا اس کا کام ہے, وہ تو پانی ہی دیتا ہے. تو پیر بلے شاہ فرماتے ہیں مالی دا کم پانی دینا پھل کچے ہنیاں پکے. ارے پیر مریدات سر دے لیندا جھوٹے ہو یا سچے. کہتے کہ جو اچھے مرید ہیں نا میرے, وہ خدا کے لیے, اور جو میرے گناہگار مرید ہیں ان کے لیے میں عبد القادر ہوں. میرے غوث کہتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں اور میرے مرید کی سطر کھل جائے تو میں وہیں سے اس کی سطر پوشی کر دوں. میرے غوث فرماتے ہیں اگر کوئی کسی مصیبت میں مجھے پکارے
شیئا للہ عبد القادر جیلانی کہے میں اپنے اس مرید کی مدد بھی کرتا ہوں، اس کی مصیبت کو دور بھی کرتا ہوں۔ میرے غوث فرماتے جو میرا مرید ہے نا، میرا مرید ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، کہتے ہیں میرے مرید ڈر مت، ڈر مت، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے جو میرا مرید ہوگا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے عبد القادر قیامت تک جو بھی تیرا مرید ہوگا میں سب کو بخش دوں گا۔ اور سنو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے بعد آئے اور وہ صرف اتنا کہے کہ میں اپنے آپ کو عبد القادر کی غلامی میں دیتا ہوں، میرے آقا فرماتے وہ بھی میرا مرید ہے۔ آج الحمدللہ ہم جتنا اپنی قسمت پہ رش کریں کم ہے کہ آج ذکر غوث کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، سب سے پہلے میں ایک حدیث رکھنا چاہ رہا ہوں بخاری شریف کی آپ کے سامنے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ زمین پر اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت فرما۔ پھر سیدنا جبریل اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر سیدنا جبریل امین اہل سما کو آواز دیتے ہیں، آسمان کے فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبریل فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے پھر زمین والوں کو حکم ہوتا ہے کہ زمین والوں اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں، اہل آسمان محبت کرتے ہیں، اے اہل زمین تم بھی محبت کرو۔ زمین پر بعد میں وہ مشہور ہوتا ہے، پہلے آسمانوں پہ مشہور ہوتا ہے۔ اور اسی لیے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی کہتے ہیں میرا جھنڈا اونچی پہاڑیوں کی چوٹی پہ گڑا ہوا، اونچی پہاڑی کی چوٹیوں پہ گڑا ہوا ہے، شیخ فرماتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں سیدنا عمر موجود ہے، جبریل آتے ہیں، یہ اوائل کا زمانہ ہے، شروعات کا زمانہ ہے۔ جبریل میرے آقا سے پوچھتے آقا یہ عمر ہے؟ میرے آقا جبریل سے پوچھتے جبریل تو نے عمر کو کیسے جانا؟ جبریل تو نے عمر کو کیسے جانا؟ اللہ اکبر۔ جبریل عرض کرتے ہیں میرے آقا زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو جانتے ہیں۔ اور سنو سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اللہ مجھے زندگی دے اور عمر کی فضیلت میں بیان کروں تو میری زندگی ختم ہو جائے لیکن عمر کی فضیلتیں ختم نہ ہو۔ عمر کوئی نبی نہیں ہے، وہ اس امت کے ولی ہے، ولی ہے وہ اس امت کے۔ تو سنو ولی کی پبلسٹی زمین والوں میں بعد میں ہوتی ہے، پہلے عرش والے جانتے ہیں اور پھر زمین والے ان سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دل میں ان کی محبت ڈالی جاتی ہے۔ سنو میرے شیخ پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شہنشاہ بغداد سرخیل اولیاء تاجدار اولیاء ابو محمد محی الدین غوث اعظم
دستگیر سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز سے سب سے پہلے محبت میرے خدا نے فرمائی ہے، اور پھر جبریل کو حکم دیا، جبریل عبد القادر سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ پھر جبریل نے محبت فرمائی اور اہل آسمان کو ندا دی، ہے آسمان والو یہ عبد القادر ہے جسے رب محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ اور پھر زمین والوں کے پاس یہ ندا آئی کہ اے زمین والو تم بھی محبت کرو۔ اور میں الحمدللہ آج آپ کے اس علاقے میں آ گیا، یہ میری قسمت ہے، لیکن یہ جو سمندر کے ساحل نظر آ رہے ہیں نا، تو کئی ساحلوں سے ٹکرا چکا ہوں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے، جہاں مصطفیٰ کی 12ویں ہوتی ہے، وہی وہی میرے غوث کی 11ویں ہوتی ہے۔ اور اسی لیے جمیل رحمان کہتے ہیں کہ تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم اور ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم۔ زمین والے محبت کرتے ہیں میرے غوث اعظم سے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس زمین پر تو کئی لوگ ہیں، کچھ محبت کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، ہے نا یا نہیں ہے؟ آپ کے باندھ میں بھی مل جائیں گے ایسے، تھوڑا سا باہر نکل جاؤ گے تو پورے کا پورا ٹولہ ملے گا، اڑن کھٹولا ملے گا، کئی لوگ ملیں گے، وہ کہے گے بھائی تم تو حدیث بیان کر رہے ہو کہ غوث کو یہ چاہتے ہیں، عبد القادر کو وہ چاہتے ہیں، ہم تو نہیں چاہتے۔ تو ہم نے کہا بالکل صحیح ہے، اللہ پاک، جبریل پاک، فرشتے پاک، اہل سما پاک، اور زمین میں بھی جن کے دل پاک ہے اللہ نے انہیں پاک سینوں میں محبت غوث عطا فرمائی۔ وہ اپنی پلیدی پہ شک کرے، اپنی طہارت پہ شک کرے کہ کہیں دل میں کوئی گندگی تو نہیں ہے، اگر دل صاف ہوتا تو عبد القادر اس میں ضرور موجود ہوتے، میرے غوث اعظم ضرور موجود ہوتے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آؤ آج اللہ والوں کے حوالے سے گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کرامت غوث یہ تو قصے کہانی ہے، یہ تو بچوں کو پڑھانے کے لیے ہے، یہ تو اسٹوریز ہے، ان کا حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو کچھ لوگ ہیں جو عقیدت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، عشق کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر ہیں، ان کی یہ کرامت ہے، ان کی وہ کرامت ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا دوستو، یاد رکھو اللہ والوں کی کرامت برحق ہے، اللہ والوں کی عظمت برحق ہے۔ اور سنو، ہم کسی مسجد کے امام کے بولنے سے اللہ والوں سے محبت نہیں کرتے، ان کی عظمت کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ کے کلام کے حکم کے مطابق ان سے محبت کرتے۔ اگر قرآن میں اس کی فضیلت نہ ہوتی، ان کا مرتبے کا ذکر نہ ہوتا، ہم کبھی ان کا ذکر نہ کرتے۔ ارے قرآن خود کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ارے تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ عبد القادر جیلانی نے خراسان کے جنگلوں میں یا اللہ کی تسبیحات پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، 40 دن مجاہدات کیے، 25 سال ایسے گزارے کہ کھانے کو کچھ نہیں، درخت کی پتیاں کھائی۔ اور پھر جب عبد القادر اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ لے چکے تو اب عالم یہ ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی زمین نہیں ہے جہاں میرے غوث کا نام نہ لیا جائے۔ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔
اور سنو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج اللہ والوں کی عظمتیں میں آپ سے ایک چیز عرض کروں گا، وہ انسان جو یہ کہے کہ قرآن میں ایسا نہیں ہے، قرآن میں ویسا نہیں ہے، میں یہ کہوں گا وہ قرآن کا بغور مطالعہ کرے، قرآن مقدس کے ذریعے سے اپنے آپ کو رشد و ہدایت کا جو ہے پیکر بنائے، اس لیے کہ قرآن میں جو ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت کسی رسم رواج یا گھٹیا روایات کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو بیس ہے وہ قرآن ہے اور مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جس چیز سے قرآن نے منع کیا ہے، میرے مصطفیٰ نے منع کیا ہے، ہم اسے جوتے کی نوک پہ مارتے ہیں۔ لیکن اگر اس بات کو اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا ہے اور کوئی آج کل کا اس صدی کا مولوی کٹ ملا آ کر اگر ہم کو کہے یہ مت کرو اور یہ مت کرو، تو ہم اس سے کہیں گے جس سے قرآن نے نہ روکا، مصطفیٰ نے نہ روکا، تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ آج ضرورت ہے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی۔ اور سنیے، آج انشاءاللہ یہ جو مختصر سی گفتگو ہوگی وہ صرف اور صرف میں کوشش کروں گا کہ قرآن ہی کی آیات آپ کے سامنے رکھوں، احادیث کی طرف بھی نہ جاؤں۔ ایک حدیث میں نے تبرکن شروع میں پڑھ دی بخاری شریف کی، آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ذرا باوا سے بلند کہہ دیں یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر باوا سے بلند کہہ دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب تھوڑی دیر کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل دل جمعی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اسے سننے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر قرآن میں کیا۔ اور سنو، جو اللہ والوں کے ذکر کو مٹانا چاہتا ہے نا، اسے پہلے قرآن مٹانا پڑے گا۔ ارے جب تک قرآن رہے گا اللہ والوں کا ذکر چلتا رہے گا، اللہ والوں کا تذکرہ چلتا رہے گا۔ اور قرآن کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہاں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اولیاء کی شان کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان۔ اگر ہم یہ ذکر کر رہے ہیں تو کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں، یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، مگر یہ محفل سچی رہے گی۔ یہ تو اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی غوث پاک کا نام لے کر کے اللہ کا محبوب بن جائے اور کوئی غوث سے عداوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں مردود بن جائے۔ اللہ نے قرآن میں 11ویں پارے میں، اچھا ایک چیز میں آپ کو شروع ہی میں بتا دوں، غوث پاک کی جو تاریخ وصال ہے وہ 11 نہیں ہے، 11 نہیں ہے۔ ہم چونکہ مرید ہیں خاندان اعلیٰ حضرت سے، اور ہمارے شجرے میں جو لکھا ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ حضور سرکار غوث اعظم کی تاریخ وصال 17 ربیع الثانی ہے۔ زور سے بولو۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے غوث پاک 11ویں والے پیر سے مشہور ہوئے، اور وجہ بھی یہی تھی کہ میرے غوث پاک نے ایک دن چنا مہینے میں، دن 11ویں کا ہو، رات 12ویں کی ہو، اور جو بھی عبد القادر سے ملنے آئے وہ کبھی محروم نہ جائے، لے کر جائے، اور بس یہی مشہور ہو گیا، یہی مشہور ہو گیا۔ اور اسی لیے میں نے اپنی ایک نعت کے شعر میں کہا ہے کہ غوث الورا و خواجہ میرے رضا و داتا، غوث الورا و خواجہ میرے رضا و داتا، سب نے خوشی منائی عیدوں کی عید آئی۔ میرے غوث نے حضور کی 12ویں اتنی منائی کہ مصطفیٰ نے غوث اعظم کی 11ویں کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا، جبکہ 11 تاریخ کو وصال نہیں ہوا حضور غوث پاک۔ خیر، اب آپ دیکھیں قرآن کا اسلوب بیان اللہ والوں کے حوالے سے، الا خبردار ہو جاؤ،
آگاہ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، بی اویئر، کیئرفل، بی اٹینشن. انا بے شک. پہلی تاکید اللہ کی، دوسری تاکید انا کی. پہلے خبردار کیا، پھر بے شک کہا. اللہ کو بے شک کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی حاجت؟ اس نے تو شروع ہی میں کہہ دیا لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک کی جگہ ہی نہیں ہے. اور جگہ شک کی گنجائشیں نکل سکتی ہے، لیکن قرآن میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہہ کے خبردار کر رہا ہے، انا کہہ کے بے شک کہہ رہا ہے. مولا اتنا اہتمام کیوں؟ اتنا اہتمام کیوں؟ بندے تو دیکھتا نہیں ہے جب دنیا کا کوئی بادشاہ کسی دربار میں پہنچتا ہے، کوئی شہنشاہ کسی دربار میں پہنچتا ہے، تو کوئی منادی کھڑے ہو کر کے آواز دیتا ہے، خبردار، ہوشیار، عالم پناہ، جہاں پناہ، فلاں فلاں آ رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی بے خبر ہو تو باخبر ہو جائے. اگر کوئی یہاں وہاں بھٹکا ہے تو وہ توجہ دے دے. بلا تمثیل، بلا تمثیل اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے، الا انا، خبردار ہو جاؤ، میں رب بے شک کہہ رہا ہوں. ان اولیاء اللہ، اس لیے کہ اب میں اپنے ولیوں کا ذکر کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کا ذکر کر رہا ہوں. اور پھر کیسا ذکر کیا، کیسا تذکرہ کیا؟ اللہ اکبر. فرمایا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، وہ خوف سے پاک ہیں اور غم سے پاک ہیں. پھر آگے اللہ فرماتا الذین آمنوا، جو میرا ولی ہے وہ ایمان کامل والا ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے. یہ چار کوالٹی ولی میں ہونا ضروری ہے. یاد رکھیں، اگر ان چاروں میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہے، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. آج بہت ڈھونگی ولی گھوم رہے ہیں، گھٹیا پیر گھوم رہے ہیں، اپنے مریدوں سے کہتے ہیں بس ہمارے مرید بن جاؤ، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، ان ڈھونگیوں سے اور ان گھٹیا لوگوں سے بچو. قرآن بیان کر رہا ہے ولی کی شان، ولی کی تعریف بزبان قرآن. ایمان، ولی کے لیے ایمان شرط ہے. نمبر 2 تقوی شرط ہے. جو بے ایمان ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو بد مذہب ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو ڈھلمل ایمان والا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. اور الحمدللہ اسی لیے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، جہاں بھی آپ کو ولی ملیں گے وہ اہل سنت میں ملیں گے. قادیانیوں میں ولی نہیں ملے گا، دیوبندیوں میں ولی نہیں ملے گا، نیچریوں میں ولی نہیں ملے گا، چکرالیوں میں ولی نہیں ملے گا، رافضیوں میں ولی نہیں ملے گا، خارجیوں میں ولی نہیں ملے گا، غیر مقلدوں میں ولی نہیں ملے گا، اور اہل حدیث میں ولی نہیں ملے گا. اگر ولی ملے گا تو صرف اہل سنت میں ملے گا. جتنے ولی ہیں، یہ بات اور ہے کہ کوئی زبردستی اپنا لیبل ان پہ لگا دے، مقلد کو غیر مقلد بنا دے. بڑے نادان ہیں یہ لوگ. امام بخاری مقلد، امام مسلم مقلد، امام احمد بن حنبل تو خود ایک فقہ کے باقاعدہ موجد ہے، اور یہ نادان کہتے کہ یہ کوئی مقلد ہی نہ تھا. لا حول ولا قوت. خیر، دوسری چیز یہ تقوی. دیکھیے میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی بہت ساری تعریفیں ہیں، بہت ساری. شارٹ اینڈ سویٹ میں آپ کو بتاؤں. غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضور فلاں فلاں محلے میں ایک ولی آیا. غوث پاک نے کہا چلو ہم بھی زیارت کرتے ہیں. گئے، مسجد کے دروازے پر تھے کہ کسی نے کہا حضور یہ جو مسجد میں جا رہے ہیں نا یہی ہے ولی. غوث پاک دیکھتے رہے، پلٹ گئے.
واپس آ گئے, ملے بھی نہیں, ملاقات بھی نہیں کی. کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا نہیں وہ ولی نہیں ہے. کیا کہا وہ ولی نہیں ہے. کہا کیسی بات ہے, دنیا ان کو ولی کہہ رہی, آپ ولی. کہا سنو, ولی کے لیے تقوی ضروری ہے, اور میں نے یہ دیکھا کہ مسجد میں جب انہوں نے پیر رکھا تو بایاں پیر پہلے رکھا, اور دایاں پیر سیدھے پیر کو پہلے مسجد میں داخل کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے, اور جو مصطفیٰ کی سنت کے خلاف کرے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہ لمبے لمبے بال رکھنے والے, یہ چرس اور گانجا پینے والے, یہ نمازوں کو چھوڑنے والے, یہ عورتوں سے پیر دبوانے والے, یہ عورتوں سے ہاتھ چموانے والے, یہ عورتوں کو بے پردہ واعظ و نصیحت کرنے والے, یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے, یہ عاشق نہیں ہو سکتے, یہ فاسق ہے, فاسق ہے. ایسے گمراہ پیروں سے بچو, ورنہ دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. یہ دو باتیں ہوئی, ایک تو ولی ایمان والا ہوگا, اور دوسرا ولی کیا ہوگا؟ تقوی والا ہوگا. قرآن شان بتا رہا ہے, قرآن آئیڈینٹی کر رہا ہے ولی کی. اور تیسری بات بڑی اہم ہے, ولی جو ہوگا وہ بے خوف ہوگا. ذرا زور سے کہہ دو. حدیث پاک ہے, اس آیت کی تشریح میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, ترمذی کے اندر بھی ہے اور بھی دوسری کتابوں میں, میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمکیں گے. لوگ کہیں گے یہ نبی ہے, شہید ہے. کہا جائے گا نہ یہ نبی ہے نہ شہید ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جب ہر کوئی خوف زدہ ہوگا یہ بے خوف ہوگا, جب ہر کوئی غم زدہ ہوگے یہ بے غم ہوں گے, یہ غموں سے دور ہوں گے. اور پھر میرے آقا نے یہ آیت تلاوت فرمائی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ, اللہ کے ولیوں کو, بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف, ڈر. یہ پلین جو لینڈ ہو رہی ہے, کہیں یہ اسی بستی پہ لینڈ نہ ہو جائے. ڈرو بھائی ڈرو, ایوری تھنگ از پاسبل. اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھو, کبھی بھی کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے. سائیکلون آیا تھا, جوار بھاٹا آیا تھا, ہائی ٹیک, کیا ہو گیا تھا حال آپ لوگوں کا؟ یاد ہے یا بھول گئے؟ یاد ہے, اور یاد ہمیشہ رکھو. اسے یاد رکھو گے تبھی نمازی رہو گے, ورنہ جواری بن جاؤ گے, شرابی بن جاؤ گے, کبابی بن جاؤ گے. یاد رکھو ہمیشہ, کبھی بھی اس قدرت کا ایک اشارہ ہو جائے تو یہ سمندر 17 فٹ اوپر اچھل کر آ جائے اور تم اسی میں غرق ہو کر بہہ جاؤ, پتہ بھی نہ چلے. اسی لیے اللہ کا ڈر ہمیشہ اپنے دل میں رکھو. لیکن جو ولی ہے نا, ولی کو خوف نہیں. اور میں مثال آپ کے سامنے حضرت عمر ہی کی پیش کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں لوگ آئے, حضور سلطنت اسلامیہ وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے, دنیا کے 1/3 حصوں میں ہم پہنچ چکے ہیں. اب ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں کوئی آپ پر حملہ نہ کرے. آپ بادشاہ وقت ہیں, امیر المومنین ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, لہذا آپ باڈی گارڈ کو رکھیں, آپ سیکورٹی گارڈ رکھیں, آپ اکیلے نہ گھوما کریں. میرے فاروق اعظم نے کیا فرمایا, سبحان اللہ. میرے فاروق اعظم فرماتے, سنو میری موت خود میری محافظ ہے, میری موت میری سیکورٹی گارڈ ہے, اور جب تک کہ اس کا وقت نہیں آیا ہے یہ موت خود مجھے مرنے سے بچائے گی. اور فرماتے ہیں اگر موت کا وقت آ جائے اور پھر ہزاروں کے بیچ بھی میں رہوں تب بھی مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر موت آ جائے
یہ ولی کی شان ہوتی ہے. ولی کبھی ڈرتا نہیں ہے، نہ توپ سے ڈرتا ہے، نہ تلوار سے ڈرتا ہے، نہ ایک سے ڈرتا ہے، نہ ہزار سے ڈرتا ہے. وہ تنے تنہا ایسی آبادیوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ جہاں لوگ اس کو تان و تشبیہ کرے یا کچھ بھی کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا کہ جو میرا ولی ہوگا یہاں بھی بے خوف ہوگا، وہاں بھی بے خوف ہوگا. اور سنو، یہ تو ولی کی بات میں کر رہا ہوں، ارے جو ولیوں کے دامن سے قریب ہو جائے وہ بھی بے خوف ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو امام کہتے ہیں کیا دبے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ احمد رضا کو کسی کے باپ کا ڈر نہیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور کیا کانفیڈنس تھا میرے اعلیٰ حضرت کو، کیا کانفیڈنس. کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یوں میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور یہ شعر جب میں نے میرے امام کا پڑھا تو عقل گرم ہو گئی. امام کہتے ہیں کہ میں حضور کے در کا سگ ہوں، سگ بھی نہیں، عاجزی کیسی کہا، تجھ سے در، در سے سگ. اور غوث آپ کا جو کتا ہے نا اس سے مجھے نسبت ہے، یہ کہہ. اور پھر جب مزے میں آتے ہیں اور کرم دیکھتے ہیں شہنشاہ جیلان کا تو کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد. کہتے ہیں کہ احمد رضا کی قسمت کی قسم بغداد کے کتے کھائے. کیوں کھائے؟ کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہلا تیرا. آج احمد رضا بریلی میں بیٹھے بیٹھے بغداد کی پہلے داری کر رہا ہے. بغداد یہ کہہ رہا تھا جو ولی ہوتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو ذرا اور زور سے. بے خوف ہوتا ہے، اسے خوف نہیں ہوتا. اور جو ڈر جائے وہ ولی کیسا، جو ڈر جائے وہ ولی کیسا. اور جو ولی ہوتا ہے وہ بے غم ہوتا ہے، وہ غموں سے پاک ہوتا ہے. ولی کبھی غمزدہ نہیں ہوتا، ولی تو غمزدہ ہوتا ہے. جو ولی کے پاس آ جائے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر غموں کے پہاڑ بھی ہو نا تو ولی کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ پہاڑ بھی دور ہوتے نظر آتے ہیں، پہاڑ بھی دور ہوتے نظر آتے ہیں. ولی بے غم ہوتا ہے. اب تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا. ولی کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں: بے خوف ہونا، غم سے پاک ہونا، ایمان والا ہونا اور تقوی والا ہونا. اب بے غم کو سمجھیے. بے غم نہیں کہہ رہا ہوں، بے غم غین سے. ولی غم سے پاک ہوتا ہے. اچھا غم کس چیز کا ہوتا ہے میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں. آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، غالباً آپ کے قریب کولی لوگ بھی رہتے ہوں گے، کئی ایسے لوگ بھی رہتے ہوں گے کہ جن کو اللہ نے خوب نوازا ہے، جن کی بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، مال بردار جہاز چلتے ہیں، جو ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہو، یہاں سے دبئی، یہاں سے اور دوسری جگہ پر مال پہنچاتے ہیں نا. ہم یہ چاہتے ہیں یار کاش میرے پاس بھی ایک بڑا شیپ ہوتا، ٹائٹینک ہوتا، ہاں، لیکن وہ ہم کو نہیں مل پاتا تو ہمیں اس کا غم ہو جاتا. ہم یہ چاہتے ہیں کاش کہ میں بھی ان کی طرح عالم دین ہوتا، نہیں ہو پایا تو دل میں غم بیٹھ گیا. کاش کہ میں اس محلے کا پارشد ہوتا،
نہیں بن پایا، غم بیٹھ گیا. کاش میں اس علاقے کا میئر ہوتا، نہیں بن پایا، غم بیٹھ گیا. کاش آج جہاں انیل امبانی ہے، مکیش امبانی ہے، وہاں میں ہوتا، اتنا بڑا بزنس مین ہوتا، وہ نہ بن پایا تو دل میں غم بیٹھ گیا. کاش کہ میں ملینر ہوتا، بلینر ہوتا، کروڑ پتی ہوتا. کچھ لوگ تو کروڑ پتی تک بھی پہنچ گئے لیکن پھر بھی روڈ پر ہی رہے. غم بیٹھ گیا دل میں. کوئی یہ چاہتا تھا کہ میں ایم پی بن جاؤں، ایم ایل اے بن جاؤں، ایم ایل سی بن جاؤں، وہ نہیں بن سکا، اس کو غم کھا گیا. کوئی یہ چاہتا تھا کہ میں مہاراشٹر کا سی ایم بن جاؤں، نہیں بن پایا، اس کو غم کھا گیا. کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں پی ایم بن جاؤں، وہ پی ایم نہ بن سکا، اسے غم کھا گیا. کوئی یہ چاہ رہا ہو کہ میں اس ملک کا پریزیڈنٹ بن جاؤں، وہ نہ بن سکا، اسے غم بیٹھ گیا. ہوتا ہے نا، اسی چیز کا غم ہوتا ہے. Something you want to achieve but you can't get, then you feel guilty. آپ کے دل میں غم بیٹھ جاتے، یار کاش کہ میرا بھی گھر ہوتا، کاش کہ میرا گھر یہاں نہیں وارڈن روڈ پہ ہوتا، نیپنسی روڈ پہ ہوتا، والکیشور پہ ہوتا، ملا کے بازو. آدمی وہ چیز نہ پائے تو اسے غم ہوتا ہے. وہ چاہتا تھا کہ بڑا بزنس مین بن جائے لیکن جاب میں ہی رہا. ہوتا ہے نا. یہ سوچے کہ یار آج جہاں کنگ عبداللہ بیٹھا ہے سعودی کا بادشاہ، کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا. آج جہاں براک اوباما بیٹھا ہے اس کی جگہ میں ہوتا. اور وہ چیز وہ نہ پائے تو اسے اس چیز کا غم ہوتا ہے نا. اور اللہ نے اپنے ولیوں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، لیکن اس سے پہلے کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میرا ولی ہے وہ ہر غم سے پاک ہے. یعنی دنیا کی کوئی ایسی نعمت ہے ہی نہیں جو میرے ولی کے پاس نہیں ہے، بلکہ ہر نعمت دے کے اللہ اپنے ولی کو بھیجتا ہے، ہر قدرت دے کے اللہ اپنے ولی کو بھیجتا ہے. اسی لیے تو بڑے بڑے بادشاہ بھی ان ولیوں کی چوکھٹوں کو چومنے آتے ہیں. کوئی پوچھے نا وہ سی ایم تو کیوں آ رہا ہے، وہ پی ایم تو کیوں آ رہا ہے، تو ملک کا پریزیڈنٹ ہے، تجھے خواجہ کے در سے کیا مطلب؟ وہ بھی جواب دے گا ارے جو ان کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی نہیں ہے، جو ان کو نوازا گیا ہے وہ مجھے بھی نہیں نوازا گیا. اور سنو، ایک ایسے آدمی کی بات میں آپ کو سامنے ابھی رکھ رہا ہوں کہ اس سے تو آپ کو اتفاق کرنا ہی پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ جب ہم سنی کوئی بات بولتے ہیں تو فوراً ہمارے اوپر لیبل لگ جاتے ہیں یہ عقیدت میں بولتے ہیں، عقیدت میں یہ بہہ جاتے ہیں، بحر عرب کی طرح عقیدت میں بہہ جاتے ہیں. لیکن سنو، 200 سال تن کے گورے من کے کالے اس ہندوستان پہ حکومت کرتے رہے، معلوم ہے نا آپ کو. لیکن جب یہ برطانیہ پہنچے، ریٹرن ہوئے، بیک ہوئے، اور الحمدللہ ہمارے علماء نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر کے اس ملک کو آزاد کیا. ارے سنو، اس وقت تو الحمدللہ جتنے علماء تھے وہ سب سنی ہی تھے، اس لیے کہ ان کا وجود 150 سال سے پہلے آپ بتا نہیں سکتے پوری دنیا میں. دیوبند کا وجود نہ تھا، ندوہ کا وجود نہ تھا، غیر مقلدین کا وجود نہ تھا. الحمدللہ آج سے 200 سال پہلے جتنے عالم تھے وہ سب سنی تھے. الحمدللہ علامہ فضل حق خیر آبادی سنی تھے، علامہ شہیدی سنی تھے، علامہ کفایت اللہ کافی سنی تھے، اور یہ جتنے مجاہد آزادی ہے خان عبد الغفار خان سنی تھے. ان علماء نے اس ملک کو آزاد کیا ہے، سنی علماء نے. اب سنیے، وہ پہنچا برطانیہ، لارڈ مائیکل غالباً اس کا نام تھا. اس سے پوچھا گیا، انٹرویو لیا گیا. انٹرویو سمجھتے ہیں نا،
بھئی ہم بھی جب کہیں جاتے ہیں نا تو ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ جہاں سے آئے ہو وہاں کے بارے میں کچھ بتاؤ. پوچھا گیا انٹرویو میں تم ہندوستان سے آئے ہو, کیا دیکھا تم نے, کیا دیکھا؟ اللہ اکبر, آپ کو تعجب ہوگا, نہ تو اس نے لال قلعہ کی بات کی, نہ تاج محل کی بات کی, نہ گیٹ آف انڈیا کی بات کی, نہ انڈیا گیٹ کی بات کی, نہ لال قلعے کی بات کی, نہ تخت طاؤس کی بات کی, کسی کی بات نہیں کی, ایک ہی بات کی. اور کیا بات کی؟ سنو, انگریز کہہ رہا ہے, انگریز, یہ کوئی سنی نہیں کہہ رہا ہے جس کو آپ عقیدت پہ مبنی کر دو. انگریز کہہ رہا, I saw one grave who is ruling the heart of the people of India, and that grave is in holy city of Ajmer. انگریز نے کہا میں ایک ایسی قبر کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جو قبر کے اندر لیٹا ہے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے, اور وہ اجمیر کا خواجہ ہے. اور اسی لیے تو سرکار رسمی کہتے ہیں, مچل کے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے لامکا سے بھی آگے جن کی شان رفعت ہے, وہ نبی برحق ہے, رازدار وحدت ہے, بولتا ہوا قرآن. ہم علی کو کہتے ہیں ذوالفقار حیدر کی دو جہاں میں شہرت ہے. ہم کو مکر شیطان کا فکر کیا ہو, غم کیوں ہو, ہم پہ غوث اعظم کی جب نگاہ رحمت ہے, اور ہم نے کس کے پکڑا ہے. اللہ سرکار نسبی کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے. کہتے ہم نے کس کے, کوئی ڈھیلا پن نہیں ہے بھائی, وہ ڈھیلے ہو گئے کوئی اور, ہم ڈھیلے نہیں ہیں. ہم نے کس کے پکڑا ہے اپنے خواجہ کا دامن, سارے ہند پر جن کی باطنی حکومت ہے. ارے دلی کے تخت پہ کوئی ہو, دلوں پہ تو میرے خواجہ راج کرتے ہیں, دلوں پہ تو غوث اعظم راج کرتے ہیں, دلوں پہ تو مخدوم سمنا راج کرتے ہیں, دلوں پہ تو مخدوم ماہر راج کرتے ہیں, دلوں پہ تو امام احمد رضا راج کرتے ہیں. اور سنو, غوث پاک بھی ایک بار جا رہے تھے ایک گلی سے, سبحان اللہ, ایک گلی سے جا رہے تھے میرے غوث پاک. چلتے چلتے کیا ہوا معلوم ہے؟ آپ کے ساتھ آپ کے چہیتے مرید اور خلیفہ حضرت علی ہیتی رحمت اللہ علیہ صاحب تھے. اسے حضرت علامہ ابو الحسن شتوفی رحمت اللہ علیہ نے بہجت الاسرار میں نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ علامہ شتوفی لکھتے ہیں کہ علی ہیتی ساتھ تھے, لیکن بڑا عجیب معاملہ ہے, بڑا عجیب معاملہ ہے. غوث پاک راستے سے گزر رہے ہیں, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. ہم جیسے دو کوڑی کے لوگ ایئرپورٹ پر بھی اگر جائے تب بھی کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, اسٹیشن پر آ جاتا ہے. پہچانتا نہیں ہوں میں, لیکن سامان اٹھا لیتے ہیں لوگ. اب وہ تو غوث اعظم علی ہیتی کو حیرت ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا شیخ آج تنہا گزر رہا ہے گلیوں سے, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. غوث پاک نے دل کی بات دل سے سن لی. یہ کنیکشن بڑا مضبوط ہے یار, اللہ کرے کہ وہ کنیکشن ہمیں بھی نصیب ہو. اب وہ بھیڑ آئی کہ حضرت علی بغل میں تھے, اب وہ پہنچ گئے دور. اب میرے غوث پاک دور سے ان کو دیکھ کے مسکرائے. کہا علی وہ حال اچھا تھا یا یہ؟ کہا حضور وہی حال اچھا تھا. اس وقت میرے غوث پاک نے فرمایا خدا کی قسم لوگوں کے دلوں کو اللہ نے عبد القادر کی مٹھی میں کر دیا ہے, میں جہاں چاہتا ہوں اسے پھیر دیتا ہوں. بھائی آج
آپ کے باندھ میں اتنے تو لوگ نہیں ہیں نا, بہت سارے لوگ ہیں نا. اگر باندھ کے سارے لوگ آ جائے تو شاید کہ یہ باندھ بھی سوکھ جائے, ہے نا. لیکن اتنے ہی لوگ کیوں آئے ہیں سننے کے لیے؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے, میرا عقیدہ یہ کہتا ہے